آپ نے اس ملک میں وہ تحریک پیدا کی اور اس ملک کو ایسے راستے پر لا کر کھڑا کیا، اس ملک کو وہ سوچ دی اور اپنے عقل سے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے اس ملک کو اجاگر کیا اور یہاں کے بسنے والوں کو خوب سنوارا۔ اس ملک کے اندر آپ سب سے پہلے وزیر تعلیم رہے، شکشا منتری، یعنی تعلیم کے پورے منتری، منسٹر۔ آپ نے وزیر تعلیم رہنے کی حیثیت سے، وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے تعلیم کو بہت پروان چڑھایا۔ آپ نے کہا کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تعلیم کے میدان میں کسی کو پیچھے رہنے کا حق نہیں، ہر ایک کو تعلیم کا حق ہے اور ہر ایک کو برابری کے ساتھ پڑھنے کا حق ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، ہر ایک پڑھے اور ترقی حاصل کرے۔ آپ نے اس تعلیم کے میدان میں بہت بڑے بڑے یونیورسٹیز بھی قائم کیے اور آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیا کہ دنیا آج بھی ان کے اس تعلیمی کام کو یاد کرتی ہے اور قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ آپ بیک وقت ایک مکمل انجمن تھے، جب آپ کی عمر 14 یا 15 سال تھی، اسی وقت آپ کے علم کی شہرت ہو چکی تھی۔ آپ کے والد نے آپ کو درس تدریس کے لیے، پڑھانے کے لیے اسی کم عمر میں بٹھا دیا۔ 14 یا 15 سال کی عمر میں آپ نے ایک ایسی ٹیم تیار کر دی، اتنا اچھا پڑھایا کہ وہ ٹیم، وہ مضبوط پڑھی لکھی ٹیم ایسی تیار ہوئی کہ دنیا کے اندر انہوں نے بھی اپنی روشنی اور اجالا قائم کر دیا۔ اسی وقت سے آپ شہرت میں آ گئے۔ آپ کے والد بہت بزرگ اور نیک تھے، آپ مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن علاج کے لیے کلکتہ تشریف لائے اور وہیں آپ مقیم ہو گئے، وہیں رہ گئے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں رہے اور وہیں سے اپنی زندگی کے علمی، ادبی اور اسی طریقے سے ہر قسم کے علوم و فنون کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات۔ آپ ایک وقت میں کامل ادیب بھی تھے، آپ شاعر بھی تھے، آپ مفسر قرآن بھی تھے، یعنی قرآن کی تفسیر اور ترجمہ لکھنے والے، اور آپ کا سیاست میں نہایت وسیع نظر تھی۔ آپ سیاست میں گہری بصیرت رکھتے تھے، آپ سیاست میں بہت ہی پر اعتماد سوچ رکھتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کا آپ پر اعتماد حاصل تھا۔ آپ کو کئی مرتبہ بہت سارے اعزاز اور ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا، لیکن اس ملک کے اوپر چونکہ بہت ساری آنکھ آ چکی تھی، یہ ملک قربانی چاہ رہا تھا تو آپ کو بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑی اور کئی مرتبہ آپ کو جیل کی مشقتوں اور صعوبتوں کو بھی برداشت کرنا پڑا۔ آپ کئی بار جیل میں گئے اور ایسا وقت بھی آیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیل کے اندر ہے، آپ کی بیوی گھر میں بیمار ہے، غور سے سنیے گا، اور مولانا کو انگریز جیلر سے چھٹی لینے کی ضرورت تھی۔ انگریز جیلر سے جب چھٹی ملتی تو آپ گھر جاتے، خط پر خط آ رہا ہے کہ آپ کی بیوی گھر میں بیمار ہے، لیکن مولانا نے کہا کہ میری بیوی تو جنت میں دوبارہ مل جائے گی، لیکن یہ جو ہندوستان ہے، یہ ہندوستان اگر آزاد نہ ہوا، اس ملک کے شہریوں کے پیروں میں اگر اسی طریقے سے زنجیر اور بیڑیاں رہی تو اس طریقے سے اس طرح 100 بیوی قربان ہو، میں انگریز جیلر سے چھٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انگریز جیلر سے چھٹی نہیں مانگی، مجھ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں انگریز کے سامنے جھکوں اور ان سے چھٹی مانگوں اور پھر میں اپنے گھر کو جاؤں، اس سے اچھا ہے کہ وہ وہی مر جائے، میں جنت میں اس سے ملاقات کر لوں گا۔ یہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی فکر۔ آپ نے اس ملک کی آزادی میں مکمل قربانی پیش کی اور ایک ایسا وقت بھی آیا، دردناک وقت کہہ لیجیے، کہ جب اس ملک میں بٹوارا ہوا، ہمارا یہ ملک سونے کا چڑیا یہ بہت بڑا تھا۔ پاکستان، سری لنکا اور بھی کئی ممالک ایسے تھے جو اس ملک میں شامل تھے، لیکن بدنصیبی اور بدقسمتی کہیے کہ اس ملک سے کٹ کر کئی ملک الگ ہوئے، جن میں ایک ملک ہمارا پاکستان بھی۔ جب وہ ملک الگ ہو رہا تھا اور لوگ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے، اس وقت مولانا نے دہلی کے جامع مسجد پہ کھڑے ہو کر آواز دی تھی کہ اے لوگوں، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تم کیوں اس ملک کو چھوڑ رہے ہو؟ دہلی کی جامع مسجد کی بلندی اور لال قلعہ اور تاج
محل کی خوبصورتی تمہیں پکار رہی ہے، تم پلٹ کر آ جاؤ، تم اس ملک کو چھوڑ کر مت جاؤ، یہ ملک تمہارا ہے، ہمارا ہے، سب کا ہے، یہاں سے تم مت جاؤ، تم یہاں رہو، برابری کے ساتھ رہو، حق حقوق کے ساتھ رہو، عزت کے ساتھ رہو۔ مولانا کی للکار اور مولانا کی اس تقریر میں بہت سارے لوگوں کو راستے پر لایا، لیکن بہت سارے لوگ اس ملک سے پاکستان چلے گئے۔ بہرحال مولانا نے یہاں پر بہت اہم کردار اور اہم رول ادا کیا۔ مولانا کی قربانیاں ہمہ جہت ہیں۔ آپ نے مختلف رسالہ اور مختلف جریدے لکھ کر کے، آپ جب 55 15 یا 16 سال کی عمر میں تھے، اسی وقت آپ نے 80 نامی جریدہ نکالا، اخبار نکالا، اور اسی طریقے سے الہلال نامی پھر ہفتہ واری اخبار بھی جاری کیا، اور پھر آپ نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، آپ نے 10 کتابیں تصنیف کی، آپ کی تصنیفات 20 سے بھی زائد ہیں، آپ نے شعر و شاعری پر بھی کتابیں لکھی، آپ نے فن ادب پر بھی کتابیں لکھی، اور آپ نے سیاسی تعلق سے بھی کتابیں لکھی۔ آپ کی نظر بہت وسیع تھی، آپ اپنے آپ میں مکمل انجمن تھے، آپ اپنے آپ میں مکمل لائبریری تھے، آپ اپنے آپ میں بہت کچھ تھے۔ آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور آپ کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے، تو آپ کی زندگی سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے۔